ہارٹ پیشنٹ کے لیے دیسی گھی کا کوئی نقصان نہیں ہے، نوٹ کریں میری بات، ہارٹ پیشنٹ کے لیے دیسی گھی کا کوئی نقصان نہیں، دیسی گھی کا کوئی نقصان نہیں، دیسی گھی کا کوئی نقصان نہیں۔ زیتون کا تیل استعمال کریں یا دیسی گھی استعمال کریں، میں تو بلکہ ہارٹ پیشنٹ کو بتاتا ہی دیسی گھی اور زیتون کا تیل ہوں، اس سے کوئی نقصان، نو سائیڈ افیکٹ۔ یہ غلط فہمی ہے۔ میں نے کتنے ہارٹ پیشنٹ مریضوں کو دھڑا دھڑ زیتون کا تیل استعمال کروایا، دیسی گھی استعمال کروایا، اس کو نقصان نہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو نقصان ہوتا ہے وہ ڈالڈا گھی سے نقصان ہو رہا ہے، وہ تری پیچھے ہٹائیں۔ ڈالڈا گھی یا یہ جو آئل ہماری مارکیٹ میں ہیں، یہ ردی قسم کے جو آئل ہیں، ان کی طرف سے نقصان ہے۔ دیسی گھی پر خام خواہ الزام ہے۔ ہارٹ پیشنٹ کوئی بھی ہے نا، دیسی گھی کا استعمال کر کے دیکھے تو صحیح، تھوڑی مقدار میں یا زیتون کا تیل استعمال کر کے دیکھے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا قبض کا عارضہ ہے تو اس کا علاج پہلے ہونا چاہیے۔ دیسی گھی کے استعمال کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا۔ اگر پیٹ متاثر ہے، آنتیں متاثر ہے، گیس ٹربل کی شکایت ہے اور ہارٹ پرابلم بھی ہے، قبض بھی ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، تو ایسی صورت میں بس اوقات دیسی گھی والا سالن استعمال کرنے سے جسم میں حرارت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، حرارت گریزی بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ اصل میں ہوتی تو قوت مدافعت کے حق میں مفید ہی ہے طبیعت کے، لیکن مریض گھبرا جاتا ہے، مینو کی ہو گیا جی، مینو کی ہو گیا، مینو پھڑو میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے نظام ہضم کو دیکھنا چاہیے، نظام ہضم بھی ٹھیک ہونا چاہیے، قبض کا علاج ہونا چاہیے، قبض کشائی کے لیے کچھ نہ کچھ استعمال کر لینا چاہیے، لیکن دیسی گھی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس کا بہترین پیٹنٹ فارمولا موجود ہے۔ ہم اس کے ایسے پیشنٹ کا بہترین علاج کر رہے ہیں، اور مسلسل ایسے لوگ ہمارے سے رابطے میں بھی ہیں، تو ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ یا تو ہمارے سے اس کی میڈیسن منگوا لی جائے، اگر آپ نہیں منگوا سکتے تو پھر آپ کو جو میں نے اس سے پہلے جو ذکر کیا ہے، اجوین دیسی اور خشک پودینہ وغیرہ کا کہوا اور اس کے اندر شہد کا استعمال کیا جائے، یہ مسلسل استعمال کیجئے، اور میتھی کا سالن آپ مسلسل استعمال کیجئے، تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ کیس حل ہو سکتا ہے، اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔